نبی و رسولوں کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ آپ کے قریب تک بھی نہیں جاتا، اور گناہ کی سوچ بھی اللہ نے اپنے نبیوں سے دور رکھی ہے، مگر وہ بھی نماز کے اندر اور عام حالات میں بھی یہ دعا کثرت سے کرتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ اس دن میرا حساب بھی وہ بڑا آسانی والا کرنا۔ اگرچہ آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، آپ سے کس بات کا حساب ہوگا، لیکن وہ دن ایسا ہے کہ اس دن پہ جب نبی بھی سوچتے ہیں تو یہ دعا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ وہ دن، اس کا مرحلہ اور اس کا معاملہ آسان کر دے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ اور بندے کے درمیان وہ جو ملاقات ہوگی، وہ ملاقات کیسی ہوگی، بس اسی پر تھوڑا سا غور کرنا ہے تاکہ مزید ہمارے اندر نیکی کی جستجو اور نیکی کا ذوق و شوق پیدا ہو سکے اور گناہ سے ہم مزید زیادہ بچ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں بار بار، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ حساب کو آسان کر دے، حساب کو آسان کر دے۔ ماں جی پوچھتی ہیں اللہ کے نبی، اگر آسان ہے حساب تو پھر وہ حساب ہی کون سا ہے، تو پھر ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ من نوکش الحساب فقد ہلاکا، جس کو اللہ نے یہ پوچھ لیا نا کہ یہ تو نے کیوں کیا ہے، بس وہ تباہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، زندگی ایسی گزاریں کہ ہمارا دل ہمارے ہر عمل پر مطمئن ہو۔ آج دنیا میں کوئی پوچھ لے کہ یہ تو نے کیوں کیا ہے تو ہم اس کو بڑے بڑے جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر شہنشاہ نے پوچھ لیا، بادشاہ نے پوچھ لیا، رب العالمین نے پوچھ لیا، تو اللہ کو بتانے کے لیے بندے کی زبان نہیں بول سکے۔ اور وہ عدالت بھی بڑی کڑی ہے۔ دیکھیں یہاں دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر بندے کی پیشی ہو عدالت میں تو بندہ کتنا ڈرتا ہے، اس کے لیے وکیل کرتے ہیں اور اس کے لیے کتنا کچھ پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، مگر ایک عدالت ایسی آنے والی ہے جس میں بندہ اور خالق وہ آمن و سامنے ہوں گے، لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اللہ اور بندے کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی پردہ ہوگا، نہ کوئی متکلم ہوگا۔ اللہ ڈائریکٹ بندے سے پوچھیں گے اور بندے کو ڈائریکٹ جواب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس دن کی تیاری کے لیے مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ مومن بڑا ڈرتا ہے اس حساب سے کہ یا اللہ کہیں اس دن میرا برا حساب نہ ہو جائے، اس دن میرا انجام کہیں غلط نہ ہو جائے، اس دن کہیں میرے خلاف فیصلہ نہ آ جائے، اس دن جج میرے خلاف نہ ہو جائے، وکیل میرے خلاف نہ ہو جائے، اس دن میری کتاب نامہ اعمال میرے خلاف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غور کرے، جب اللہ تعالیٰ بندے کے حساب لینے کے لیے اپنے تخت پر آ کے بیٹھیں گے اور بندوں کے سامنے آئیں گے تو اللہ کا وہ جلال اور اللہ تعالیٰ کا وہ سامنے آنا وہ کس قدر عجیب ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اور رسولوں کے امام جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کو دیکھیں دے تو گھٹنوں کے بل زمین پر گر کے رونا شروع کر دیں گے اور کہیں گے رب سلمنی، رب سلم، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ تو جہاں نبیوں کی یہ حالت ہوگی وہاں پر عامیوں کا کیا بنے گا، وہاں پر عام انسان کی یہ کیفیت کیا ہوگی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وجاء ربک والملک صفا صفا، مالک کائنات جب بندوں کے سامنے آئیں گے، حساب و کتاب شروع کریں گے، اللہ کے فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہوں گے، تھر تھرائیں گے، کانپیں گے۔ کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے بات کرنے کی اجازت نہیں مانگے گا، بات کرنے کی ہمت اور کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ خالق کائنات بھی سامنے آئیں گے، دوسری طرف جہنم آ جائے گی۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ لوگ دوزخ کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، تو بندوں کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوگا، ہر بندے کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہوگا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نماز نہ چھوڑتا، ہائے کاش میں جمعہ نہ چھوڑتا، ہائے کاش میں روزہ نہ چھوڑتا، ہائے کاش میں قرآن نہ چھوڑتا، ہائے کاش میں سچ نہ چھوڑتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہر بندہ روئے گا، ایک ہی جملہ کہے گا، ہائے افسوس میں نیکیاں نہ ضائع کرتا، ہائے افسوس میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرتا، ہائے افسوس۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج مجھے اس ضامن کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات فرمائیں گے، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، او کائنات والو ایک دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے پہلے لوگوں کو بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی جمع کرنا ہے۔ ہر بندہ رب کے سامنے آئے گا، مگر کیسے آئے گا؟ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ ذوالجلال نے ہر بندے کو بلانا ہے، اکیلے اکیلے بلانا ہے۔ سب سے بڑی تکلیف اس وقت ہوگی جب بہت رشتے ہونے کے باوجود بھی بندے کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ اللہ کہیں گے آؤ بھائی فلاں بن فلاں کدھر ہے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کہ قیامت والے دن باپ کے نام سے بلایا جائے گا، اور سنن ابو داؤد میں حدیث لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن انکم تدعون یوم القیامت باسماء آبائکم، قیامت والے دن اللہ تمہیں تمہارے باپوں کے نام سے بلائے گا۔ ایک روایت آتی جس میں یہ ہے کہ ماؤں کے نام سے بلایا جائے گا، اس کی سند نہیں صحیح، وہ سخت ضعیف ہے۔ اچھا جب یہ حدیث آتی ہے نا تو فوراً سوچتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کیسے بلائیں گے؟ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے نام ہی عیسیٰ بن مریم لیا ہے، اس کو عیسیٰ بن مریم سے ہی بلایا جائے گا، باقی سب کو باپوں کے نام سے بلایا جائے گا۔ اللہ ہر ایک کو بلائیں گے، آؤ بھائی فلاں بن فلاں کدھر ہے؟ ایک نام لیا جائے گا، پھر ایک بندہ آئے گا۔ وہ جو بندہ آئے گا اس بندے کے آنے کا انداز بھی مالک نے بیان کیا، اللہ فرماتے ایسے نہیں آئے گا، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، دو اس بندے کے ساتھ ہوں گے، ایک فرشتہ ہوگا جس نے اس کو پکڑا ہوگا اور اس کو گھسیٹے گا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ کہے گا میں گواہ ہوں، یہ میں بتاؤں گا، میرے پاس اس کی زندگی کی ویڈیوز ہیں، میرے پاس اس کی زندگی کا ڈیٹا ہے۔ جب یہ کسی چیز سے انکار کرے گا تو میں نے اللہ کے سامنے وہ پروف پیش کرنا۔ اور میرے بھائیوں، میں اور آپ میں سے ہر ایک کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ دعا کرو اللہ باعزت طریقے سے اپنے سامنے آنے کی، اور حساب و کتاب میں اللہ آسانی کے ساتھ ہمیں سرخرو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے، جا ادھر جا کے لے لینا، جا ادھر جا کے پوچھ لینا، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، مسئلہ ہو جائے،
وہ اس کو آخرت یاد کرائے، قیامت یاد کروائے، تو اس کو کہتے ہیں جا جا پھر ادھر جا کے دیکھ لینا۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، ادھر تو بڑی مشکل ہوگی۔ آج یہاں حساب چکا لے، غلطی ہو گئی معذرت کر لے، لینا دینا معاملہ کلیئر کر لے، وہاں بڑا مشکل ہوگا۔ کسی پر زبان کھول بیٹھا ہے معافی مانگ لے، کسی کی کوئی چیز دبا بیٹھا ہے اس سے معاملہ صاف کروا لے، وہاں تو بڑا مشکل ہوگا۔ وہاں کرنسی پیسے کی نہیں، نیکیوں کی ہوگی، نماز اور روزے کی ہوگی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ خالق کائنات نے فرمایا میری عدالت میں ایک مجرم ایسا بھی آئے گا، ایک باغی ایسا بھی آئے گا، ایک پاپی ایسا بھی آئے گا، اور دنیا والوں ایک بندہ اللہ کی عدالت میں ایسا آئے گا، اللہ ذوالجلال نے اس بندے کے نام اعمال کو اس بندے کے گلے کی تختی بنا دیا ہوگا۔ اس کے گلے میں ایک بورڈ لگا ہے جس کے اوپر لکھا ہے اس بندے کی کرتوتیں ایسی تھیں، جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا ہر بندہ اس بورڈ کو پڑھتا جائے گا۔ یار یہ رسوائی کوئی تھوڑی رسوائی ہے۔ یہاں بندہ کیا کہتا ہے میری ناک کٹ گئی، میرے لیے بہت بڑی رسوائی ہو گئی، اور اصل رسوائی کا دن تو قیامت والا ہے۔ دعا کرو اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام بھی رو کے کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ دنیا کی عزت ذلت کیا ہے، اصل عزت بھی قیامت والے دن کی ہے، اصل ذلت بھی وہ، یا اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ کرنا۔ میرے بھائی فکر کر اس عزت کا، فکر کر اس رسوائی سے بچنے کا۔ ناک تو آج اس کی کٹ گئی جس کے گلے میں اللہ نے نامہ اعمال ڈال کے تختی ڈال کے اور اوپر لکھ دیا ہے کہ اس بندے کے سیاہ کرتوت یہ تھے، یہ فاسق و فاجر ہے، یہ مجرم اور باغی ہے، یہ نافرمان ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے لائیں گے تو یہ جب سے قبر سے اٹھے گا اس کے گلے میں وہ تختی ہے، جہاں جہاں سے گزرتا لوگ پڑھتے جا رہے اور اس کے بارے میں رسوائی کا فیصلہ دیکھتے جا رہے۔ کسی قوم قبیلے میں بندے کا بدنام ہونا، کسی برادری میں بدنام ہونا، کسی محلے میں بدنام ہونا، کسی شہر میں بدنام ہونا۔ یار آج کسی کے بیٹے کا برا کیس اور اس کی خبر نوائے وقت پہ لگ جائے، پورے خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ اس کی بدنامی کا عالم کیا ہے جس کی خبر پوری دنیا میں چھپ گئی ہے اور ساری دنیا کے لوگ اس کو دیکھ رہے اور پڑھ رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجرم اس انداز سے بھی آئے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی لائے گا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی لائے گا، زیادتیاں بھی آئیں گی، بد کلامیاں بھی آئیں گی، بد اخلاقیاں بھی آئیں گی، چوریاں ڈکیٹیاں بھی آئیں گی، 2 نمبری فراڈ بھی آ جائے گا۔ جب بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، دیکھ کے روئے گا، پچھتائے گا، پریشان ہو کے کہے گا یا اللہ اس غلطی کو تو میں نے کبھی غلطی سمجھا ہی نہیں تھا، جو غلطی یہاں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور بڑے بڑے گناہوں کو تو گناہ سمجھتا تھا، معمولی چیزیں جن کو اس کے نزدیک کو غلطی اور گناہ نہیں سمجھتا تھا، جب قیامت والے دن دیکھے گا تو پھر رو کے کہے گا
یا اللہ یہ بھی تو نے کاؤنٹ کرنی تھی، یہ بھی تو نے لکھ لینی تھی۔ ما لہذا الکتاب، یہ فرشتے تیرے کیسے ہیں، یہ نامہ اعمال کیسا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، میں بھول گیا یہ نہیں بھولے، کوئی غلطی میری ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر نوٹ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی فکر کرو اس دن کی، سوچ غور کر اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کے، راتوں کو اٹھ کے بیٹھ کے، یار اگر صبح میری موت ہو گئی، اللہ نے پوچھا تو میں نے کیا جواب دینا ہے؟ اپنی ڈائری چیک کر، اپنے عمل نامے پر نظر دوڑا۔ اللہ کی قسم یہ عقل مند انسان ہے۔ امام ابن طیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، شاگرد کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے، بجلی چلی جاتی، تو جب تھوڑی دیر کے بعد بجلی آتی تو ہم دیکھتے امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے، اور فوراً صاف کر کے سنجیدہ ہو کے بیٹھ جاتے۔ تو ہم پوچھتے، کہتے بس یار اس اندھیرے کو دیکھا تو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، اس اندھیرے کو دیکھا تو قبر کا اندھیرا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ہے، جا رہے، آگ والی بھٹی ہے، اس کے پاس سے گزرے اور رک گئے، وہاں دیکھ رہے کہ وہ لوہے کو گرم کر رہا ہے اور اس کو لوہے کو ضربے لگا رہا ہے اور اس سے چیزیں بنا رہا ہے، تو دیکھ کے رونے لگے۔ شاگرد کہتا ہے ابن مسعود چلے ہم نے کام جانا، آپ یہاں رک گئے اور اس کو دیکھ کے رونے لگے۔ کہنے لگے یار میں دیکھ رہا ہوں یہ دنیا کی آگ ہے جس نے لوہے کو بھی کس طرح سے نرم کر دیا ہے اور کس طرح اس کو سرخ کر دیا۔ جہنم کی آگ تو اللہ نے 70 گنا اس سے زائد بنائی ہے، سوچتا ہوں وہ آگ کیسے انسان برداشت کرے۔ میرے بھائیوں جب سوچ کے زاویے یہ بن جائیں، اللہ کی قسم پھر عمل میں تبدیلی آتی ہے، پھر بندہ بوجھ نہیں سمجھتا نیکی کو۔ رمضان آ رہا ہے، گرمی بڑی ہے، نہیں رب کعبہ کی قسم خوش نصیبی سمجھتا ہے وہ، اللہ رمضان آ رہا ہے میری قسمت میں کرنا، میرے نصیب میں کرنا، یہ رمضان میری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، جہنم سے بچانے کا انداز بنے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ قیامت والے دن خالق کائنات نے بندوں کے ان معاملے کے بارے میں سوال کرنا ہے جن معاملے کے بارے میں بندے نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ وہ راز، وہ باتیں، وہ معاملے اللہ پوچھیں گے، بتا بھائی یہ کیوں کیا، بتا بھائی یہ ایسے کیوں ہوا۔ بہت بڑے امام ہیں امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی، زندگی کا آخری وقت آیا، 20 سال حدیث پڑھائی انہوں نے، اور جب کہتے تھے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ اللہ کے نبی کی یاد میں، محبت میں آنکھوں کے نیچے آنسو چل چل کے نشان پڑ گئے۔ اتنے نیک اور متقی انسان ہیں، دنیا سے جانے لگے ہیں، آخری وقت ہے، اپنے بچوں کو پاس بٹھایا ہے تو کہنے لگے میرے بچوں جب عمل دیکھتا ہوں تو روتا ہوں، اس لیے کہ زندگی زیادہ دوسرے کاموں میں گزر گئی، اتنا زیادہ عبادات اور عمل نہیں کر سکا جتنی زیادہ آخرت کا سفر لمبا نظر آتا۔ تو انہوں نے وقت کے ایک بہت بڑے محدث کو بلایا اور کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں، دلاسا دیں۔ وہ آ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے ابو حاتم اللہ آپ پر راضی ہو، آپ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے 20 سال سے زائد مسند نبی پر بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے، انشاءاللہ آپ دنیا سے جائیں گے تو اللہ مسکرا کے جنت کا فیصلہ کرے، آپ روئے نہ، پریشان نہ ہو۔ جب انہوں نے حوصلے کی باتیں کی تو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہنے لگے آپ مجھے حوصلہ دیتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ قیامت والے دن اللہ نے بندے کے اس چیزوں کے بارے میں سوال کرنا ہے جس کے بارے میں بندے نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں تو روتا اس بات پہ ہوں، قرآن نے کہہ دیا ہے
پتہ نہیں اللہ نے کس چیز کے بارے میں پوچھنا اور پتہ نہیں اس میں پاس ہو سکوں گا یا نہیں۔ یہ جملہ سنتا ہے تو وہ محدث بھی رو رہا ہے، یہ محدث بھی رو رہا ہے۔ امام ابو حاتم کی بیوی کہتی آدھی رات گزر گئی، میں نے دیکھا دونوں بیٹھے روتے ہی رہے، نہ وہ کوئی بات کر سکا نہ یہ کوئی بات۔ میرے بھائیو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو فکر ہے کہ اللہ کا سامنا کرنا ہے، جن کو فکر ہے حساب دینا ہے، جن کو فکر ہے کہ اللہ نے پوچھنا ہے اور ہم نے کچھ بتانا ہے۔ واللہ اتنی بے پرواہی والی زندگی بسر نہ کرو، جو جدھر لگا لگا رہنے دو، بس جی بس میں اپنے تک مکلف ہوں۔ نہیں، تو مکلف ہے اپنے پورے گھرانے کا، تو مکلف ہے اپنے سارے اقربا کا۔ میرے نبی نے تو کسی نیک کو بھی نہیں چھوڑا، کسی بد کو بھی نہیں چھوڑا، برے سے بھی ایسا سلوک نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، پیار محبت سے اس کی بھی اصلاح کی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک بندہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس کی سادگی دیکھیں یا اس کی جہالت دیکھیں، آ کے کہنے لگا اذن لی بالزنا، اللہ کے نبی میں جوان بندہ ہوں، اسلام قبول کر لیا ہے، باقی سارے کام کر لوں گا لیکن زنا نہیں چھوڑ سکتا، زنا کی اجازت لینے آپ سے آیا۔ واللہ میں یہ حدیث پڑھتا ہوں اور میں سوچتا رہا کہ ہمارے معاشرے کے ہوتے تو سارے اس کو گستاخی کا فتویٰ لگا کے قتل ہی کر دیتے۔ وہ تو نے مسجد میں اور نبی کے سامنے زنا کا سوال کیا، اس کو فائر مارو۔ سب سے بڑے متشدد وہ ہوتے ہیں جو دین سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں، جس نے کبھی نماز تک نہیں پڑھی، اس کو بیچارے کو استنجے کا طریقہ نہیں پتا، محلے میں چوک میں کسی بندے پر کسی نے جملہ کہہ دیا یہ گستاخ ہے، بس وہ بھی فائر اٹھا کے آ جائے گا۔ تاجدار مدینہ نے صحابہ کو دیکھا نا گور رہے، فرمایا اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو قریب بلایا، قریب اس کو بلا کے کہا اللہ کے بندے تو زنا کی اجازت مانگتا ہے، یہ بتا اگر کوئی انسان تیری والدہ کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ اجازت مانگے تو تجھے کیسا لگے گا؟ کہا اللہ کے نبی فدا ہو ابوی و امی، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، میں تو کبھی یہ برداشت نہیں کر سکا۔ کہا تجھے جس کے لیے تو اجازت مانگتا، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، تو شرمندہ ہو گیا۔ جب شرمندہ ہوا نا تو نبیوں رسولوں کے امام نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور رکھ کے کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کا دل گناہوں سے صاف کر دے اور اس کے وجود کی تو حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کے بعد یہ مدینہ کی گلیوں میں پھرتا تھا، کبھی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ نبی کی دعا کا یہ نتیجہ نہیں۔ اللہ کے بندوں، فتوے لگانے آسان ہے، اصلاح کرنی مشکل ہے۔ میرے نبی نے زانیوں کی اصلاح کی ہے، شرابیوں کی اصلاح کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، مجھے یاد آیا تو وہ سود خور جو ٹیکس لینے والے تھے نا، ہمارے معاشرے میں جس طرح سود حرام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسی طرح ٹیکس حرام تھا، تو ٹیکس خوروں کے پاس بیٹھے ہیں۔ وہ بندہ گزرا، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹھے کن کے پاس ہو؟ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ایسے بدبختوں کے پاس بیٹھے، ایسے ظالموں کے پاس بیٹھے؟ عیسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے یار اگر ڈاکٹر بیماروں کے پاس نہیں آئے گا تو ان کا علاج کیسے ہوگا؟ واللہ یہ بہت بڑا جملہ کہا، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں، اس کی اصلاح کرو، اس کو سمجھاؤ میرے بھائی یہ غلط ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فتوے لگانا، دھمکیاں لگانا اور جناب اس کے اوپر قتل کی باتیں کرنا کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ اگر یہ ہوتا تو واللہ شروع اسلام میں کبھی اسلام نہ پھیلتا، اگر مسلمانوں میں اتنا تشدد ہوتا۔ اللہ بھی نرم ہے، نبی بھی نرم ہے، مسلمانوں کو بھی نرم ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جملے تیرے قیامت والے دن بڑے سخت ہوں گے۔ آئیں ذرا غور کرنا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دو بندے، ان میں سے ایک بڑا نیک ہے، دوسرا بڑا فاسق و فاجر ہے، دونوں آپس میں
دوستی اور تعلق بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندہ سمجھاتا دوست کو اللہ کے بندے جرم نہ کیا کر، غلطیاں نہ کیا کر، اللہ اکبر کبیرہ، ہمیشہ سمجھائے اور وہ ہمیشہ انکار کرے۔ ایک دن آیا اس کو ملنے کے لیے اپنے دوست کو، تو دیکھا وہ نفلی نماز پڑھ رہا اور سجدے میں پڑا ہوا ہے، اس کی گردن پر آ کے پاؤں رکھ دیا اور گردن پر پاؤں رکھ کے دبا کے کہنے لگا اوے جب بھی آتا ہوں تو باتیں شروع کر لیتا ہے، اللہ سے ڈر جا، یہ نہ کیا کر، یہ نہ کیا کر۔ اب قابو آیا ہے، اب بتا اب مجھے تبلیغ کیا کرے گا، اب نصیحت کرے گا مجھے؟ اور اتنا دبایا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اپنا پاؤں اٹھا لیا، اس نے نماز مکمل کی، غصے میں آ گیا اور آ کے اس کو کہنے لگا میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نہ اللہ تجھے کبھی معاف کرے گا، نہ تجھے کبھی ہدایت دے گا، نہ تو کبھی جنت میں جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندے دونوں فوت ہو گئے، اللہ کے پاس آئے تو اللہ نے دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا اس بندے کو کہ ہاں بھائی تو نے غلطی کی، کہتا یا اللہ اس وقت سے بڑا شرمندہ ہوں اور میں نے اس کے بعد توبہ بھی بڑی کی آپ سے، آپ تو جانتے۔ اللہ کہتے جا جنت میں چلا گیا۔ اس کو کہا تو بتا بھائی تو نے کیسے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ رب تجھے کبھی ہدایت نہیں دے گا، رب تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تجھے رب کبھی جنت نہیں دے گا؟ یہ دیکھ میں نے اس کو جنت دے دی اور چل تو دوزخ میں چل۔ میرے بھائیوں وہ دن بڑا سخت ہے، ایسا جملہ نہ کہہ کہ تیری اپنی پکڑ ہو جائے، ایسی بات نہ کہہ کہ وہاں اس بات کو اللہ کے سامنے صفائی دینا تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا اکیلے اکیلے آؤ گے، اللہ ایک ایک سے پوچھے گا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور بعض مجرم ایسے آئیں گے جن کے گلوں میں تختیاں لٹک رہی ہوں گی، لکھا ہوگا یہ ایسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غور کرے ذرا، اللہ فرماتے ہیں پھر بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے جن لوگوں کی چلاکیوں پر وہ کبھی بات پہ دنیا میں بھی کسی کو پورا نہیں اترنے دیتے، اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہو کے کہیں گے نہیں یا اللہ دراصل نہ یہ کام تو ہم نے کیے نہیں، ہم تو ایسے تھے نہیں، ہم تو بڑے ہی اچھے تھے، یہ تیرے فرشتوں نے کوئی رپورٹ صحیح نہیں بنائی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات فرمائیں گے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے بس کر ذرا، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ زمین کا قطعہ، وہ زمین کی جگہ کو اللہ بنائیں گے جہاں پر اس بندے نے 2 نمبری کی، جہاں پر اس بندے نے فراڈ لگایا، جہاں پر اس بندے نے تکبر کیا، جہاں پر اس بندے نے غرور کیا، جہاں پر اس بندے نے 2 نمبریاں کی۔ اللہ زمین کے اس ٹکڑے کو بلا کے کہیں گے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، او زمین میرا فیصلہ ہے، آج تک بندہ بولتا رہا، آج بندہ چپ ہے، ذرا تو بول کے بتا۔ یہ زمین CCTV کیمروں سے زیادہ حساس ہے، قیامت والے دن یہ زمین تیرے میرے خلاف گواہی دے گی ان عملوں کی جو عمل اللہ کی نافرمانی والے اس کے اوپر۔ میرے بھائیوں یہ مجرم کتنا آج بے کس بے بس اور بیچارہ بنا ہوا ہے کہ زمین بھی اس کے خلاف ہے۔ زمین ہی نہیں، سورہ یاسین میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمائیں گے یہ زبان تو بڑی بولتی ہے، اس کو چپ کرواتا ہوں، ہاتھ بولیں گے، قدم بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، وہی دیکھ جس کا جواب دے سکے، وہی سن جس کا حساب دے سکیں، اسی طرف قدم اٹھا جس کا رب کو جواب دے سکے، اسی کو چھو جس کا اللہ کو بتا سکے، وگرنہ یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ ریکارڈر مشینیں ہیں، یہ تیرے پاؤں نہیں ہیں، یہ تیرا ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آلہ بنایا ہے۔ ان آنکھوں کو دیکھنے کا ذریعہ نہ بنا، ان کے اندر اللہ نے سننے محفوظ کرنے کی سکت بھی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ پھر ایسے مجرموں کی زبان کو بند کر دیں گے اور زمین سے اور اس کے وجود سے اللہ تعالیٰ گواہیاں اور شہادتیں لینا شروع کریں۔
میرے بھائی ان کرامن کاتبین کے علاوہ سارا وجود تیرے میرے خلاف ہے۔ اوے اس بندے کی زندگی کیسی ہے جس پر ایک نگران نہیں، دو نگران نہیں، تین نگران نہیں، چار نگران نہیں، ہر طرف تو سی سی ٹی وی لگے ہیں۔ بتاؤ اس بندے کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ یار میرے ہاتھ بھی ڈیٹا محفوظ کرتے، میری آنکھیں بھی، میرے کان بھی، میری زبان بھی، میرے پاؤں بھی، میرے جسم کا ایک حصہ، جس زمین پر چلتا ہوں وہ زمین، یہ دیواریں، یہ سب ڈیٹا محفوظ کرنے والی ہیں۔ اب بھی اگر بندہ آنکھیں بند کرے تو پھر بتاؤ، یہ تو خود گڑھے میں چھلانگ لگانے والا ہے۔ بہت حساس تیری زندگی ہے، بہت سنجیدہ تو نے زندگی گزارنی ہے، اور وہ دن عنقریب آنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابہم، اللہ فرماتے بڑے ہی قریب ہے وہ دن جس دن میں نے حساب شروع کرنا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، عجب بات یہ ہے کہ جس طرح قیامت قریب ہے میرا بندہ اسی قدر زیادہ غافل ہوتا ہے، اسی قدر زیادہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حبشہ سے مسلمان ہجرت کر کے آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے صحابہ مجھے کوئی عجیب سا واقعہ سناؤ جو تم نے حبشہ کی ہجرت میں دیکھا ہو۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا ایک عورت، بوڑھی عورت تھی، اس نے سارے کا سارا سامان گٹھڑی میں باندھ کے اپنے سر پر رکھا اور سڑک کو کنارے کنارے چل رہی تھی، سڑک کو عبور کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی اچانک کچھ نوجوان آئے، یہ ہنستے کھیلتے کھیلتے ایک نوجوان نے اس عورت کے دونوں کندھوں کے درمیان دھکا مارا۔ اللہ کے نبی اس کا سامان بھی گر گیا، یہ بوڑھی عورت بھی گر گئی۔ محبوب پیغمبر جب یہ زمین پر گری تو اس عورت نے ایک جملہ کہا جو جملہ اب بھی میرے دماغ میں اٹک رہا ہے۔ اللہ کے نبی یہ عورت کہنے لگی آج میں کمزور ہوں، تو کبھی ہے، ایک دن آئے گا جب تو کمزور ہوگا میں کبھی ہو جاؤں گی۔ آج میں بدلہ نہیں لے سکتی، قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں شکایت کروں گی اور تجھ سے بدلا لوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی کہتے ہیں ہم یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، نبی پاک کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو جاری تھے، اور آقا فرما رہے تھے اس بی بی نے حق کہا، ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس دن سارے کمزوروں کی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی، اور سارے متکبرین کی اور سارے جابر سرکشوں کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ دن قیامت کا دن ہے میرے بھائیوں، اس دن کی تیاری کریں، اللہ ہم سب کے لیے وہ دن آسان بنا دے، حساب و کتاب ہمارے لیے اس کا آسان بنا دے، اللہ ہم سب کو اس دن کے لیے سرخرو کر دے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت کا فیصلہ فرما دے، آمین ثم آمین۔